بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لو، زہر بے اثر ہو جائے گا۔ زہریلا کیڑا کاٹ لے تو ہلدی کو لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے۔ بدن کے کسی جگہ پر سوجن آ جائے تو لونگ کھا لو، بدن کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ لال مرچ کا استعمال زیادہ کرنے سے انسان کینسر جیسی بیماری سے بچا رہتا ہے۔ دہی کا استعمال آنکھوں کے اندر کینسر پیدا کرنے والے اجزاء کو ختم کرتا ہے اور پھیپھڑوں کے کینسر کو بھی روکتا ہے۔ اگر شوگر سے بچنا چاہتے ہیں تو کسوری میتھی کا استعمال روزانہ کریں، یہ بدہضمی کے لیے بہت مفید ہے۔ نزلہ زکام نہ چھوڑ رہا ہو تو بنے ہوئے چنے چھلکے سمیت ایک مٹھی روزانہ استعمال کریں اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں۔ انشاءاللہ نزلہ زکام بھاگتا جائے گا۔ زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کالے رنگ سے پریشان ہیں تو چقندر کھایا کریں، رنگ گورا ہو جائے گا۔ سونف کھانے سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو سکتے ہیں اور شہد کیلے پر لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ سر پر تیل ڈالنے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے اور کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ ناظرین، نہانے سے قبل داڑھی کو دھو لینا چاہیے، اس سے بالوں کی سختی دور ہو جاتی ہے اور بال نرم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بوڑھے نظر آنے لگے ہیں تو روزانہ چھوٹی مکھی کا شہد اور انجیر کھا لیا کریں، کبھی بھی بوڑھے نظر نہیں آئیں گے۔ پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے قطرے ڈال دیں، چند دن میں آپ کا پیٹ اندر چلا جائے گا۔ دہی کا استعمال بدن میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ پتلے ہیں اگر وہ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ صبح کے وقت ناشتہ نہ کرنے سے بدن کی اور ذہن کی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا استعمال کرنے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی الائچی پانی میں ابال کر پینے سے مثانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر کان میں کیڑا چلا جائے یا کوئی اور چیز چلی جائے تو سرسوں کے تیل کو کان میں بھر دو، تھوڑی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب آ جائے گا۔ کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے آپ کے بدن کو طاقت ملے گی اور آپ کا بدن چست رہے گا۔ ناظرین، گوشت کھانے سے قبل تھوڑا سا نمک چکھ لینے سے گوشت جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اگر اپنی زندگی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کریں، یعنی آٹے میں بھی نمک بالکل کم استعمال کریں۔ انجیر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے اور کیلے کے چھلکے چہرے پر مسل لینے سے آپ کو کریم لگانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ناظرین، روزہ رکھنے سے دماغ بہترین کام کرتا ہے اور روزہ رکھ لینے سے پٹھوں کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر متوازن رہتا ہے۔ چنوں کے سالن کے ساتھ باجرے کی روٹی کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور نہار منہ آڑو کھایا کریں، اس سے آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ شکرقندی کے اوپر زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈال کر کھانے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں اور دماغ تیزی سے کام کرنے لگتا ہے۔ ناظرین، سونے سے قبل آپ کے دماغ میں جو بندہ آخری ہوتا ہے وہی آپ کی پریشانی اور خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ جن افراد کے اندر خون کی کمی ہو وہ بینگن کا استعمال کریں۔ ناظرین، نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھ لینے سے آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ امرود ہمیشہ کچا کھاؤ، زیادہ فائدہ دیتا ہے اور اخروٹ کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے پٹھوں اور جوڑوں میں کثرت سے درد رہنے لگے تو یا اللہ یا قادر
کا ورد کیجئے، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ معدے کی تذابیت کو ختم کرنا ہے تو گرم پانی میں لیمو اور شہد ملا کر پی لیں۔ ناظرین، کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے اور کلونجی نظام انہضام کے لیے بہت مفید ہے اور قبض میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ پیٹ میں بھاری پن ہو تو کلونجی کا سفوف 3 گرام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ ناظرین، طاقت برا جسم اور طاقت برے جوڑ اور ٹانگیں چاہتے ہو تو 1 دانہ الائچی کا نیم گرم دودھ میں ڈال کر روزانہ پینے کا معمول بنا لو۔ لونگ کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت کر دیتا ہے۔ کھجور معدے کے زخموں کے لیے مفید اور قبض کا بہترین علاج ہے، اور کھجور دل کے امراض کے لیے بھی بہت مفید ہے اور نظر کو تیز کرتی ہے۔ پودینے کا استعمال کالے یرقان سے بچاتا ہے اور جسم کو صحت مند رکھتا ہے۔ ناظرین، پیٹ کی جلن کے شکار مریضوں کو باقاعدگی سے روزانہ کیلے کھلاؤ۔ سوتے وقت سرسوں کا تیل ناف میں لگائیں، اس سے پیٹ کی چربی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور یہ جسم سے فاسد مواد کو اخراج کرنے میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ بادام کا تیل استعمال کرنے سے کیل محاسوں سے نجات مل جاتی ہے۔ ناظرین، بچے کے سر پر بال نہ ہوں تو انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر گاڑھا لیپ لگائیں، انشاءاللہ بال آنا شروع ہو جائیں گے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ہوں گی: کان چھوٹے، آنکھیں موٹی اور ماتھا بڑا ہوگا۔ اگر آپ بہت دبلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھا لینے سے آپ کے وزن میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ موٹی عورتیں اگر 1 ہفتے تک اجوائن اور لیموں کا پانی پیتی رہیں تو ان کا جسم دبلا ہو جائے گا۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھا لینے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ اپنے مقصد کو وقت سے پہلے دوسروں کو مت بتائیں، نہیں تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو غصے سے بچائیں۔ دودھ میں روٹی ڈبو کر کھانے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آلو بخارے کا شربت پیا کریں، اس سے بدن کی چربی پگھلتی ہے اور چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کے استعمال سے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ روزانہ ادرک استعمال کرنے والا انسان کبھی بیماری کا منہ نہیں دیکھتا، اور آلو کا زیادہ استعمال انسان کے وزن میں جلدی اضافہ کرتا ہے۔ ناظرین، ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے، اور چھوٹی الائچی کو 1 گھونٹ پانی کے ساتھ کھا لیا جائے تو چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ پانی کے ساتھ لونگ کھانے سے زندگی بھر دماغی بیماری نہیں ہوتی، اور جو انسان ہلدی والا دودھ پیتا رہتا ہو اس پر سانپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا۔ جھریوں والے چہرے پر مالٹے کا چھلکا لگاؤ، اس سے کچھ دنوں میں ہی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ناظرین، کھانا کھا کر نہانے والا بندہ بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور روزانہ 1 عدد کھیرا کھا لینے سے لقوا جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ جوڑوں اور ٹانگوں کا درد رہتا ہو تو انجیر اور اخروٹ نہار منہ کھا لیا کرو۔ ناظرین، پیٹ کی چربی اور وزن کو کم کرنا ہے تو روٹی کے ساتھ صبح پیاز کا استعمال ضرور کریں، اور دن میں 2 مرتبہ پیاز ضرور کھائیں۔ آٹا گوندتے وقت نمک زیادہ چلا جائے تو آٹے میں عرق گلاب کے چند قطرے ڈال دیں، آٹا نرم حالت میں آ جائے گا اور نمک بھی کم ہو جائے گا۔ کھانسی رک نہ رہی ہو تو کلونجی والے پانی کا گھونٹ بھر لو، کھانسی فوراً رک جائے گی۔ مسوڑوں میں زیادہ تکلیف ہو تو پانی میں لونگ ڈال کر غرارے کرنے سے مسوڑوں کے درد سے آرام ملتا ہے۔ مہندی کے داغ مٹانے ہوں تو اسپرٹ میں گنے کا رس ملا کر ہاتھ دھو لیں،
مہندی کے نشان مٹ جائیں گے۔ بالوں میں خشکی ختم کرنی ہو تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھو لیں، انشاءاللہ خشکی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ باکس میں اپنے شہر کا نام ضرور ٹائپ کریں۔